تفصیل آ رہی ہے. اپنے بھائی کا تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ ایسی صفت کے ساتھ کرنا جو اس کو ناگوار ہو، یہ غیبت ہے. کسی نے عرض کیا حضرت اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعتاً اس میں ہو تو پھر بھی وہ غیبت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا غیبت تبھی ہوگی جب کہ وہ برائی اس میں موجود ہو. کہتے نا میں تھوڑی غلط کہہ رہا ہوں، وہ تو ہے ایسا ہی ہے، اسی کو فرماتے ہیں غیبت تبھی ہوگی جب وہ برائی اس میں موجود ہو، اور اگر اس میں وہ برائی موجود ہی نہیں جو تم نے اس کی طرف منسوب کی تب تو یہ بہتان ہوا. غیبت کی حقیقت انسان اسلام کی نظر میں دنیا کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ معظم اور محترم ہے. نیز اسلام کی نظر میں اپنی حرمت و عزت کی حفاظت ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اس لیے عمومی حالات میں اسلام کسی ایسے قول و فعل کی قطعاً اجازت نہیں دیتا جس سے کسی بھی انسان کی کمزوریوں اور پوشیدہ عیبوں کی تشہیر ہو کر اس کی رسوائی اور بے عزتی ہو. کیونکہ غیبت سے ایک شخص کی رسوائی اور آبروریزی ہوتی ہے اور اس سے اس کو ناگواری اور دلی تکلیف پہنچتی ہے، جس کے نتائج بعض اوقات بڑے خطرناک اور دور رس نکلتے ہیں. اس وجہ سے اسلام میں اس سے ایک بدترین اور سنگین جرم قرار دیا گیا. غیبت کیا ہے؟ اس کو حدیث مذکور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع اور نپے تلے انداز میں واضح فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کا تذکرہ جو اگرچہ واقعی اور سچا ہو مگر بلا کسی صحیح مقصد کے اس انداز میں کرنا جو اس کو ناگوار خاطر گزرے، یہ غیبت ہے. بلا کسی صحیح مقصد، کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کوتاہی ہے، کسی مثلا ان کے والد کو ان کے استاد تک یا کسی ایسے شخص تک پہنچانا جو اس کا تدارک کر سکے اور اس نیت کے ساتھ ہو، اس کو غیبت مقصد نہیں ہے، رسوا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح مقصد ہے. اور بات کرے اس آدمی کے سامنے جو اس کی کچھ تلافی کر سکے، اسی کو کہا اگر وہ تو مقصد کے تحت ہے، اس لیے فرمایا بلا مقصد. پھر اس کے عموم میں ہر ایسی بات اور برائی شامل ہے جس سے مذکورہ شخص کی عزت اور حرمت میں فرق آتا ہو، خواہ وہ برائی دنیوی ہو یا دینی، جسمانی ہو یا اخلاقی. نیز اس کی موجودگی میں کی جائے یا غیر موجودگی میں، وہ برائی اس کی ذات میں ہو یا اہل و عیال میں ہو. الغرض جس قول و فعل اور برائی سے کسی کی بے عزتی ہوتی ہو بلا کسی صحیح وجہ کے اس کا اظہار کرنا غیبت میں داخل ہے. حدیث پاک میں غیبت کی جو تاریخ فرمائی، تاریخ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اس کے عموم سے یہی معلوم ہوتا ہے. اسی کو علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے نقل فرماتے ہیں لا فرق فی الغیبت بین ان تکون فی غیبت المغتاب او بمحضرتہ هو المعتبن. یعنی غیبت خواہ مغتاب کہتے ہیں جس کی غیبت کی جائے، یعنی غیبت خواہ مغتاب کی غیر موجودگی میں ہو یا اس کی موجودگی میں کی جائے، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں. یہی قابل اعتماد بات ہے. اس سے معلوم ہوا یہ جو سمجھا گیا غیبت صرف وہی ہے جو پیٹھ پیچھے کی جائے اور سامنے کسی کی توہین کرے تو وہ غیبت نہیں. محققین کی تحقیق کے مطابق خیر غلط ہے. البتہ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ غیبت کی وعید میں اپنے بھائی کا وہی تذکرہ شامل ہے جو اس کی ناگواری کا باعث ہو، جیسے کہ لفظ بما یکرہ سے واضح ہے. لیکن جس تذکرے سے ناگواری نہ ہو وہ غیبت میں شامل نہیں. چنانچہ شیخ الاسلام علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں بیان فرمایا ہے کہ غیبت کی اس تعریف میں بنیادی اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کسی کا تذکرہ اس طرح کیا جائے جو اس کے لیے ناگواری کا موجب ہو. اگر اس بات کا یقین ہو اس تذکرے سے اس سے ناگواری نہیں ہوگی تو وہ غیبت نہیں، خواہ وہ اس کی کسی برائی ہی کا بیان ہو. لہٰذا کچھ دوست آپس میں بے تکلف ہیں اور ان کے درمیان ہنسی مذاق اس طرح چلتا رہتا ہے، اس میں کسی شخص کی واقعی برائی کا بھی اس سے
بیان اس سے ناگوار نہیں گزرتا، اور ایسی صورت میں اپنی کسی غیر حاضر دوست کا تذکرہ اسی بے تکلفی کے ماحول میں کرتے ہیں، اور اس میں اس کی کوئی برائی بھی بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں غالب گمان ہوتا ہے وہ اس غائبانہ تذکروں کو ناگوار نہیں سمجھے گا، تو یہ غیبت نہیں۔ لیکن اگر وہی بات اس دوستانہ ماحول سے ہٹ کر کسی ایسی جگہ کہی جائے جہاں وہ اس کے دوست کی خفت اور تذلیل یا تحقیر کا موجب ہو، تو ظاہر ہے یہ بات اس سے ناگوار ہوگی اور غیبت میں داخل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں دوستوں کا مقصد اپنے دوست کی بدخواہی یا تحقیر و تذلیل نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے جو محبت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اس لیے ایسا تذکرہ نہ اس کے لیے مضر ہے، نہ اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور نہ اس سے ناگوار ہوتا ہے۔ ہاں، بعض لوگ دوستی میں بھی زیادہ حساس ہوتے ہیں اور اس قسم کے بے تکلف ماحول میں بھی برائی سے اپنا تذکرہ انہیں ناگوار ہوتا ہے، وہاں ایسا تذکرہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ غیبت کی مذمت قرآن مجید میں، قرآن و حدیث میں جن اخلاقی اور سماجی برائیوں کی نہایت شدت سے مذمت بیان کی گئی ہے، شاید غیبت اس میں سر فہرست ہے۔ قرآن کریم نے غیبت سے بچنے کا حکم فرماتے ہوئے غیبت کرنے والے کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مثل ہلاکت خیز گناہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا جیسے مردہ کھانے سے تمہیں نفرت ہے، اسی طرح غیبت سے بھی نفرت کرو۔ صاحبو، اگر مردار بھائی کا مال کھانے والا ظالم ہے تو مردار بھائی کا گوشت کھانے والا یعنی غیبت کرنے والے کے متعلق کیا خیال ہے؟ ایسا آدمی تو بدرجہ بدترین ظالم ہے جس کی ہلاکت یقینی ہے۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر غیبت کرنے والوں کی ہلاکت کو اس طرح بیان کیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ لفظ ہمزہ اور لمزہ کے اگرچہ چند معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ کہ ہمزہ کے معنی غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ کرنا، اور لمزہ کے معنی روبرو کسی کو تانا دینا اور برا کہنا۔ یہ دونوں ہی چیزیں غیبت اور سخت گناہ ہیں۔ غیبت کی وعیدیں قرآن و حدیث میں زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس گناہ کے اشتغال میں اس گناہ میں مشغول رہنے میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوتی۔ جو شخص اس میں ملوث ہوتا ہے وہ بس اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بخلاف روبرو کہنے کے وہاں دوسرا بھی مدافعت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ نیز یہ اس لیے بھی بڑا ظلم ہے، اس میں مظلوم کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں بڑی سختی کے ساتھ غیبت کی شناعت اور مذمت کو بیان کیا گیا، حتیٰ کہ اسے زنا سے سخت گناہ بتلا کر اس پر دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ ملاحظہ فرمائے حدیث الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے اور سنگین گناہ ہے۔ صحابہ نے حیرت سے سوال کیا حضور یہ کیسے؟ عام آدمی سے کہاں بدترین اور بدکاری اور کہاں غیبت؟ تو صحابہ نے عرض کی یہ کیسے؟ آپ نے کیا فرمایا ان الرجل لا یزنی فیتوب اللہ علیہ وفی روایت فیغفر اللہ لہ وان صاحب الغیبت لا یغفر لہ حتی یغفرها له صاحبہ وفی روایت انس رضی اللہ عنہ قال صاحب الزنا یتوب وصاحب الغیبہ لیس له توبہ۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت، اس کو بڑی دھیان کے ساتھ۔ یعنی ایک آدمی جب کبھی شہوت سے مغلوب ہو کر خدا نہ خواستہ بدکاری کے جرم میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد شرمندہ ہو کر سچی پکی توبہ اور معافی مانگ لینے سے حق تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے، وہاں تک اس کی معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی، کیونکہ
بدکاری کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے، اور حق تعالیٰ کی یہاں حقوق اللہ سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کی ہے۔ اپنے حقوق میں وہ فضل سے کام چلاتے ہیں جبکہ بندوں کے حقوق میں عدل کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے جب بدکاری کرنے والا نادم ہو کر سچے دل سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو حق تعالیٰ اس کے گناہ پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، برخلاف غیبت کے، کیونکہ اس کا تعلق بندے سے ہے۔ اس لیے جب تک خود بندہ جس کی غیبت کی گئی معاف نہ کرے، معافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس اعتبار سے غیبت زنا سے بھی اشد ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے الغیبت اشد من الزنا میں غیبت کے شدید تر ہونے کی وجہ یہ بیان کی کہ زنا بدکاری گناہی باہی شہوت سے صادر ہونے والا گناہ ہے، اور غیبت گناہی جاہی تکبر سے صادر ہونے والا گناہ ہے۔ بدکاری کے صدور کے بعد نفس میں عاجزی، ندامت، شرمندگی پیدا ہوتے ہیں کہ ہائے میں نے یہ کیسا خبیث اور گھناؤنا کام کیا۔ بعض مرتبہ آدمی دوسرے کو منہ بھی دکھنا نہیں کرتا، خود اپنے آپ سے اس کو نفرت ہوتی ہے کہ مجھ سے اتنا بدترین جرم کیوں ہوا، جس کے نتیجے میں اس کے بعد عموماً بندے کے دل پر خوف الہی طاری ہوتا ہے، اس کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے توبہ کی توفیق ملتی ہے اور وہ معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ جبکہ غیبت میں مبتلا ہونے کے بعد آدمی کو ندامت تک نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو معمولی گناہ سمجھتا ہے، بلکہ بعض اوقات گناہ بھی نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے اس سے توبہ کی طرف توجہ ہوتی اور نہ توفیق، لہٰذا وہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔ اس بنا پر غیبت کو بدکاری یعنی زنا سے بھی بدتر فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے اور ہر ایسی بات سے اپنی حفاظت میں رکھے جس سے ہماری اخروی اعتبار سے بھی ہلاکت کا خطرہ ہو اور دنیوی اعتبار سے بھی اس کے نتائج سنگین ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ 25